پلاننگ کیا 40 سرداروں نے کہ جاؤ رات کے اندھیرے میں نبی کے گھر پہ، محمد ابن عبداللہ کے گھر پہ دعویٰ دو۔ ادھر غیب سے اپنی طرح ہوتے تو پتہ چلتا، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، محبوب اس سے پہلے کہ وہ کچھ غلط ارادہ رکھیں نکل جاؤ۔ نبی نے علی کو اٹھایا، علی اپنے بستر پہ سو رہے تھے، اٹھایا، اٹھو اٹھو۔ کیا حضور؟ کہ میرا ساتھی ابو بکر میرا انتظار کر رہا ہے، میں جا رہا ہوں، تم میرے بستر پہ سو جاؤ۔ اور یہ کچھ امانتیں میرے پاس ہیں ان کافروں کی۔ یہ کافر بھی بڑے عجیب تھے، حضور پر ایمان نہیں لائے لیکن حضور سے زیادہ ایماندار کسی کو نہیں سمجھتے۔ اے علی، انہوں نے مجھ پہ بھروسہ کیا، میں تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ یہ امانتیں اپنے پاس رکھنا، صبح اٹھنا، جن کی امانت ہے دے دینا، پھر مدینے آ کے ملنا۔ علی سو گئے and very deeply he slept۔ جب یہ اٹھے تو کہا today I slept very deeply, I haven't got such kind of sleepness in my entire life۔ میں پوری زندگی اتنی گہری نیند نہیں سویا۔ انی نمت تلک اللیلہ ما نمت من قبل قط، پوری رات نہیں سویا، ایسی جیون میں نہیں سویا جتنی گہری نیند ہے۔ میں کہا ارے یہ کیا؟ ابھی 2 پولیس والے 2 بجے رات کو کسی کا دروازہ کھٹکھٹا دے گا تو پورے پریوار کی نیند کھل جائے گی۔ پولیس آئی کیوں آئی، کیا ہوا؟ وردی دیکھا تو چہرے پہ زردی آ گئی، اور چاہے بیچارے چائے پینے آئے ہوں کہ سب دکان بند ہے، چلو مولانا کے گھر چائے پی لیتے ہیں، لیکن چہرہ دیکھا تو مکھڑا بدل گیا۔ اور وہاں جرأت حیدر دیکھو، موت کی زد میں علی کا بستر، 40 کافروں کی 80 آنکھیں ٹکی ہوئی، اور علی فرماتے ہیں میں اتنی گہری نیند سویا کہ پورے جیون میں ایسی نیند ہی نہیں ہے۔ صحابی نے عرض کیا اے علی، راز کیا ہے اتنی میٹھی نیند کا، کیا معاملہ؟ کہا میری زندگی کی گارنٹی نبی نے لے لی۔ اعتماد دیکھو، میری زندگی کی ضمانت یعنی گارنٹی، میری زندگی کی ضمانت نبی نے لے لی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا نبی نے فرمایا علی سو جا، صبح اٹھنا، توجہ سے، جن کی امانت ہے بانٹنا، پھر مدینے آ کے ملنا۔ میں سمجھ گیا کہ اٹھنے کے لیے سونا ضروری، امانتیں بانٹنے کے لیے زندہ رہنا ضروری۔ میں سمجھ گیا کہ ابو طالب کے بیٹے کو موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے مگر آج کی رات نہیں آئے گی، کیونکہ میری زندگی کی ضمانت نبی نے لے لی۔ توجہ زندگی کے ساتھ ایک نتیجہ نکل گیا۔ یہ میرے والد صاحب کا ایک احسان ہے، گفٹ ہے ان کا، اور میں اس نتیجوں کو اس لیے آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں انہی کا جانشین ہوں، انہی کے جملوں کا امین ہوں۔ حضرت نے ایک رزلٹ نکالا ہے، حضور غازی ملت نے فرماتے ہیں، سنبھال لینا بھائی اس جملے کو، کہ جس کی ضمانت تو سمجھ گئے نا، گارنٹی، جس کی ضمانت نبی لے لے وہ علی ہوتا ہے علی، اور جس کی ضمانت علی لے لے وہ ولی ہوتا ہے ولی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ توجہ۔ اچھا یہ تو اندر کی بات تھی، باہر کیا ہوا سب جانتے ہیں۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں، جامع ترمذی میں تو ہے، نسائی نے اس کو بہت تفصیل سے امام نسائی نے بیان کیا ہے دوسرے باب میں۔ کیا کہ حضور نے کیا کیا؟ چند کنکریاں اٹھائیں، سنا ہے نا واقعہ، کافروں کے منہ پہ دے مارے۔ وہ ہمارے یہاں یو پی کی زبان میں کہتے ہیں سب انہرائی گئے،
ارے مولانا یاد آیا اور ڈوبا میں سنا ہوگا سب انہرا آئی گئے یعنی سجھا ہی نہیں دیا حضور نکل گئے سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں بس حضور نہیں دکھے نبی نہیں دکھے راستہ بن گیا نکل گئے اب بھی تو کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہم کیوں سلام کے لیے کھڑے ہوں کہاں حضور دکھتے ہیں ہم کیوں جلسے میں جائیں کہاں حضور آتے ہیں جھگڑا مت کرنا اگر کوئی کہے سمجھ جانا کنکری کا اثر ابھی تک لگی تھی گرو جی کو اثر چیلوں تک آئیے جب مسکرا کے فریش ہوئے ہیں تو ذہن کو صحیح سمیٹیے اٹھایا کنکری کس نے نبی نے بولو پھینکا نبی نے خود نبی نے فرمایا میں نے پھینکا مگر فیصلہ وہاں سے کیا آیا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى پھینکنے کا انکار خدا بھی نہیں کر رہا فرما رہا اے محبوب یہ جو تم نے کنکری پھینکی وَمَا رَمَيْتَ یہ جو تم نے پھینکی مَا رَمَيْتَ تم نے نہیں پھینکی اللہ نے ان سے کہو کہ جب نبی کا کنکری پھینکنا خدا کا کنکری پھینکنا ہو سکتا ہے تو پھر نبی کی مخالفت کرنا بھی خدا کی اب درشٹی کون کا فرق دیکھیے اس ریزلٹ میں ہم کس طرح بیان کرتے ہیں اور وہ کس طرح بیان کرتے ہیں جب وہ لوگ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں تو ان کے ابا بھی انکار نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن ہے حدیث میں ہے انکار چلے گا نہیں سعودیہ بھی اسے نہیں روک سکتا تو کہتے ہیں دیکھ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اے محبوب یہ جو تم نے پھینکی یہ تم نے نہیں پھینکی اللہ نے پھینکی تو یہ جو اندھے ہوئے ہیں حضور کو جو دیکھ نہیں پائے اس میں نبی کی کوئی خاص بات نہیں اللہ نے کیا ملا جی تم پھینک کے بتاؤ دیکھیں اللہ کہے گا کہ تم نے نہیں میں نے پھینکی ابے تو یہ دیکھ رہا کہ اللہ نے پھینکی یہی تو میرا اور تیرا فرق ہے تو مثلیت کا دم دیکھ رہا ہے میں فضیلت کا دم دیکھ رہا ہوں یہ ہے درشٹی کون کا فرق اس چیز کو ذہن میں رکھ کہ نبی نہ کل ہماری طرح تھے نہ آج ہماری طرح صبح قیامت تک وہ ہیں تبھی تو ہم ہیں تو مسئلہ بالکل کلیئر ہے اے محبوب آپ ان سے کہنے اور آخری بات فائنل ٹچ ابو لہب اور ابو جہل کی عادت جیسا کہ تمام مفسرین نے جن لوگوں نے قرآن پاک کی تفسیر کی ہے سارے مفسروں نے یہ بیان کیا سب نے کھلے مدرسے والوں نے بھی اور بند مدرسے والوں نے بھی سب نے کھل کے کہا کہ ابو لہب ابو جہل عتبہ شیبہ اینڈ کمپنی بار بار کہتی تھی ہم اس کو نبی کیوں مانے یہ تو ہماری طرح ہے وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ہماری طرح بازار میں چلتا پھرتا ہے ہماری طرح انسان ہے ہماری ہی طرح ہے ہمارے ہی جیسا دکھتا ہے کافر کہتے تھے کیا کہتے تھے تو اس میں جو قل کے بعد انا بشر مثلکم کے جو مخاطب ہیں وہ مسلمان نہیں کافر تھے تو گویا نبی کافروں سے کہہ رہے ہیں اے ابو لہب اے ابو جہل اے عتبہ اے شیبہ مجھے عیسائیوں اور یہودیوں کا والا معاملہ نہ سمجھو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو خدا مان لیا میں تو تمہاری طرح انسان ہوں تو حضور اس جملے سے رد شرک فرما رہے ہیں میں بندہ بھی ہوں بندہ نواز بھی ہوں میں کریم کا بندہ بھی ہوں امت پہ کریم بھی ہوں میں رحیم کا بندہ بھی ہوں امت پہ رحیم بھی ہوں میں رحمت والے خدا کا بندہ بھی ہوں اور خود رحمت للعالمین بھی ہوں
بات کلیئر ہو گئی؟ یہی درشٹیکون کا فرق سلام میں پریشان کرتا ہے. کہاں صحابہ کھڑے ہوا بے جاہل. اچھی اچھی چیز اگر کبھی چلو اگر ہم یہ مان بھی لیں، ہم مان لیں یہ کھڑا ہونا نہیں، تو کھڑے ہونے میں دقت کیا ہے؟ صرف یہ دقت بتا دیں. کھڑا ہونا یہ سمان کی دلیل ہے، اور جب تک وہ سمان نہیں، تمہارا سلام تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا. اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ صرف محبوب پہ سلام بھیجو، بلکہ وسلموا تسلیما کہا. ایسا سلام بھیجو جیسا بھیجنے کا حق ہے. اب وہ بیٹھے بیٹھے حق پورا ہوگا. نیتا جی کے لیے کھڑے ہو جاؤ، سب کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور حضور کے لیے نہ کھڑے ہو. یہی درشٹیکون کا فرق ہے. یاد کر صحابہ حضور تشریف لاتے تھے وہ کھڑے ہو جاتے تھے. مسجد میں جب حضور تشریف لاتے تھے پردہ ہٹاتے تھے صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے. کسی نے نہیں پوچھا اے ابو بکر کیوں کھڑے ہوئے، اے عمر کیوں کھڑے ہوئے، اے عثمان کیوں کھڑے ہوئے، اے علی کیوں کھڑے ہوئے، اے طلحہ کیوں کھڑے ہوئے، اے زبیر کیوں کھڑے ہوئے. حضور اپنے گھر سے نکل کے اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، صحابہ کھڑے ہو گئے. کیوں؟ احترام. تو وہ کل احترام کرتے تھے کیونکہ نبی ان کے سامنے زندہ ہے. ہم بھی آج احترام کرتے ہیں کیونکہ نبی ہمارے سامنے زندہ. توجہ چاہوں گا. اور وہ ایسا زندہ ہے کہ مدینے میں بھی زندہ، سنیوں کے سینے میں بھی زندہ. تبھی تو امام نے، ہمارے زندہ امام نے پوری زندگی کے ساتھ سینہ ٹھوک کے ڈنکے کی چوٹ پہ کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھوک کے امام احمد رضا نے جب اپنا عقیدہ بیان کیا تو یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت. شیخ الاسلام، شیخ الاسلام. مولا کریم ہم سب کو سچا، پکا، سنی، عاشق اور سمان کرنے والا امتی بنا کے رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.